جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے عشق رسول کے رنگ۔ آج کا موضوع ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کا انداز۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور انہوں نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اس حوالے سے انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ موضوع رہے گا۔ سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آئیے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کا انداز۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں مبلغین ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ابھی ہمارے عرفان حفیظ مدنی مدہ ذل العالی موجود ہیں، مبلغ دعوت اسلامی ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ انہی سے سلسلے کی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ عرفان بھائی، آپ سے سوال یہ ہے کہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت اس کے پیش نظر کتنی ہونی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے جو اس کے رسول کا دعویٰ کرے، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ ہمارے ایمان کی تکمیل ہی اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ جب تک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، ایمان کامل ہوتا ہی نہیں۔ بے شک آپ نے جو گفتگو فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک عاشق رسول کے کو دیکھا جائے، جو اس کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے اطاعت کی امپورٹنس کیا ہے، تو ویسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رسولوں کی بعثت کا بیان فرمایا کہ رسولوں کو بھیجا کیوں جاتا ہے، اس کو یوں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہم نے رسول اسی لیے بھیجے ہیں تاکہ ان کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی رسولوں کی بعثت کا مقصد، رسولوں کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول جتنے بھی ہوئے وہ سارے ہی انسان ہوئے، یعنی ملائکہ کے رسولوں کے علاوہ جن کی اتباع کرنے کا حکم ہے وہ سارے کے سارے انسان ہوئے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی رسول بناتے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اسے بھی صورت بشری ہی میں بیچتے، مرد ہی بنا کر بیچتے۔ وجہ اس کی یہ مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ رسولوں کا مقصد کیا، بعثت کا مقصد کیا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے۔ اب فرشتے جو ہیں نہ وہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ سوئیں گے، نہ جاگیں گے، دیگر جو عوارض ایک جو چیزیں انسان پر اپلائی ہوتی ہیں وہ ان پر تو نہیں ہوتی، ان کا اپنا معاملہ ہے، انسانوں کا الگ معاملہ ہے۔ تو جب ان کی پیروی ہی کرنی ہے تو ضرور یہ قرار پایا کہ وہ ان لوگوں کے درمیان رہیں، ان جیسے معاملات کریں، پھر لوگ ان کی پیروی کریں۔ یعنی اپنے معاملات اور اپنے کردار سے ان کو بتائے کہ
تمہیں اس طرح کرنا، تمہیں ایسے کرنا ہے، اور ان کے لیے کوئی پھر گنجائش نہ رہے کہ ہم وہ کام کیسے کرتے، یہ تو وہ نبی ہیں، یعنی ان کو بتا دیا گیا کہ نبی ہیں اور تمہارے درمیان رہتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، اس میں تمہارے لیسن ہے۔ بلکہ اور اگر ہم بات کریں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ان کی تو شان ہی کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے بارے میں بطور خاص بیان فرمایا گیا کہ ان کی اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، ہمیں ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، اسوہ حسنہ ان کو قرار دیا گیا ان کی زندگی کو۔ صحیح۔ تو اب ایسی صورتحال میں ایک عامی کے لیے یہ حکم ہے، پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی رکھتا ہو تو اب اس کے لیے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی نا۔ دنیاوی طور پر دیکھا بھی جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی بات کو پھر رکھتا ہے، بے شک جو کہتا ہے وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بھلے اس کے لیے کتنا بھی مشکل معاملہ ہو، لیکن چونکہ اس کے محبوب نے کہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہیں ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے، بلکہ ان کی شان کے تو کیا کہنے کہ جو ان کی پیروی کرتا ہے اس کو قرآن یہ مجدہ سناتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یعنی ایسے محبوب ہیں کہ ان کی اطاعت کرنے والا بھی کامیاب، ان کی پیروی کرنے والا بھی کامیاب، ان سے محبت کرنے والا بھی کامیاب۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت پر آپ نے بڑی پیاری بات کہی عرفان بھائی، کہ نبی کو جو مبعوث کیا جاتا ہے اس کا ایک اہم مقصد بھی یہ ہے کہ اس نبی کی اطاعت کی جائے۔ اگر نبی کی اطاعت ہی نہ کی جائے پیارے اسلام بھائی تو آپ غور کریں کہ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام لے کر آئے، تو ان احکام کو جو وہ رب کے پاس سے لے کر آئے ہیں ان پر عمل کرنا، ان کی اطاعت کرنا، وہ جو کہیں اس کو مان لینا، یہی تو بعثت کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور تمام ہی مخلوقات کا رسول بنایا۔ تو عرفان بھائی جب تمام ہی مخلوقات کا رسول بنایا تو اب تمام مخلوقات پر ان کی اطاعت لازم ہو گئی۔ جب اطاعت لازم ہو گئی تو قرآن نے پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ جو نبی کی اطاعت کرے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرنے والا ہے، اور پھر ان کے لیے کامیابی کی بشارت بھی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس بات میں ہمیں ترغیب و تعلیم دی اپنے عمل سے کہ نبی پاک کی اطاعت کیسی کرنی چاہیے۔ غلام محی الدین بھائی ماشاءاللہ آپ نے ابھی ہمارے عرفان بھائی سے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، اب میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ صحابہ کرام کا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے انداز کیا تھا؟ ویسے تو واقعات بہت ہیں، کچھ آپ بھی بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ صحیح۔ یہاں پر ایک جملہ اگر یہ بھی کہا جائے تو بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ صحیح۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہی رب کا محبوب بنانے میں مؤثر ثابت ہوگا۔ واہ واہ۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بغیر تو بندہ اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا، اللہ کا فرما بردار بن ہی نہیں سکتا، بلکہ کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں رب کا فرما بردار بن جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں اور حضور کی اطاعت نہ کروں۔ بلکہ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی راہب اور ترک دنیا کرنے والے جنہوں نے دنیا سے کنارہ کش ہو کے جنگلوں میں عبادت شروع کر دی، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کرتے رہیں، لیکن اصلاً ان کی یہ عبادت قبول نہیں جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں، کیونکہ اللہ کا فرما بردار بننے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے، یہاں تک کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ اور ہم امتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو دیکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین جو ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مرحبا سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ شوق و محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا اس پر آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنا ہے۔ سر دست بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا اپنا مال راہ خدا میں پیش کرو، تو تمام صحابہ کرام نے لبیک کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر عمل کیا اور اپنا اپنا مال پیش کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔
تو آپ اپنے گھر گئے اور گھر کا آدھا مال لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آدھا مال آپ نے پورے گھر کا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی آدھا مال آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حضور نے فرمایا کہ اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ جی. تو عرض کی یا رسول اللہ اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کر واہ آیا. واہ. لیکن قربان جائیے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اطاعت کی اور بے مثال اطاعت کی. تمام صحابہ اطاعت گزار. واہ واہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اطاعت کی، لیکن صدیق اکبر تو تمام صحابہ میں افضل و اعلیٰ ہیں. اللہ. آپ کی اطاعت بھی تمام صحابہ پر غالب ہے. واہ واہ. ایسی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی. آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان لیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو. سبحان اللہ. یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ نے اپنے پیراہن کے بٹن تک بارگاہ رسالت میں راہ خدا میں پیش کر دیے، واہ واہ. اور سادہ سا لباس پہن کر اور بٹن کی جگہ کانٹے لگا کر، ہائے ہائے. ببول کے کانٹے لگا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ. تو کہا کہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، سبحان میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. کیا یعنی بات. میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. سارا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. یہ ہے اطاعت مصطفیٰ، اور یہ کمال کی اطاعت ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اطاعت مصطفیٰ کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتا واہ ہے. واہ. فوراً جبریل امین آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. کیا ابو بکر بھی راضی ہیں؟ اللہ اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں نے آج وہی لباس پہنا ہے جو ابو بکر نے پہنا. اللہ اکبر. اللہ. یہ ہے اطاعت صحابہ یعنی کرام. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا مال خرچ کرنے کا، مقدار تو بیان نہیں فرمایا کہ اتنا لے کر آؤ، اتنا لے کر آؤ، اتنا لے کر آؤ. بھئی سب لاؤ. اب ہر ایک اپنے عشق کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق نبی پاک کی بارگاہ میں مال لے کر آیا اور اطاعت مصطفیٰ کی. یعنی جنہوں نے تھوڑا پیش کیا انہوں نے بھی تو اطاعت کی، جنہوں نے آدھا پیش کیا انہوں نے بھی اطاعت کی، اور جنہوں نے سارا مال پیش کیا انہوں نے بھی اطاعت کی. تو جنہوں نے سارا مال پیش کیا انہیں عاشق اکبر کہہ رہے ہیں. تو اطاعت کرنے میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوشش کریں رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں. اچھا جہاں واجبات، جہاں فرائض ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، یہاں مستحبات کے معاملات میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. عرفان بھائی، نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ یوں کرو، جیسے مال لانے کی ترغیب ارشاد فرمائی. تو بعض اوقات نبی پاک نے کچھ احکام بیان فرمائے کہ یہ مت کرو، یہ کرنا ضروری ہے، اس کے کرنے سے یہ نقصان ہوگا، اس کے نہ کرنے سے یہ نقصان ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے پچھلے عمل کو چھوڑ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے والے حکم پر کس طرح عمل کیا کرتے تھے، اس پر آپ کچھ فرمائیے. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کمال لوگ تھے. کیا شخصیات تھیں، ایسی مثالیں قائم کر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں فرما دیا جی بس اس کے لیے، پھر اس کے بعد وہ اس کے کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو جاتا. سبحان اللہ. اس کے بعد نہ دیکھتے. چند ایک واقعات میں سوالے سے عرض کروں گا احکام کے حوالے سے، جو احکام سے ریلیٹ کرتے ہیں. اس میں سے ایک تو وہ واقعہ جو ذہن میں آ رہا ہے کہ جب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے. جب بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو جاتا ہے تو گویا اس کا رواں یوں کہہ لیے کہ ناپاک ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سنے تو فرماتے ہیں فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي. اللہ اکبر. صرف یہی وجہ ہے کہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ناپاکی کیفیت اپلائی ہوتی ہے تو گویا ہر بال کے تحت نیچے بھی آ جاتی ہے. تو صرف اس خیال سے کہ کوئی بال جتنی جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی. اللہ. مطلب یہ ہے ہمیشہ حل کروا کہ آپ اپنے بالوں کو ترشوا دیا کرتے تھے. یہ بات آپ نے ایک روایت میں 3 مرتبہ ارشاد. اللہ اکبر. 3 مرتبہ. یعنی نبی پاک کے فرمان پر عمل ہو جائے کہ میں کسی طرح بھی یہ نہ ہو کہ میرا کوئی جسم کا ایک بال جو ہے وہ پانی بہنے سے رہ جائے. تو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمیشہ محلوق یعنی اپنے سر کے سارے بال اتروا دیا کرتے تھے. سر کے بال اتار دیا کرتے تھے. اور اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے، اور یہ بہت اہم مسئلہ بھی ہے جو آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے، کہ جہاں سوگ کا معاملہ آتا ہے نا، شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ سوگ جو ہے غم کی کیفیت، یعنی وہ کسی کے انتقال پر جب سوگ اور غم کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ اس کی لیمٹ 3 دن ہے صحیح، عام، ٹھیک ہے، سوائے کہ عورت کے لیے جب اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم الگ سے ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو ان معاملات سے روکے گی، اپنی ایسی کیفیت بنائے گی جس سے غم کا اظہار ہوتا ہے۔ اب حکم نارملی کیا ہے؟ 3 دن کے لیے لمٹ ہے، 3 دن، اس کی 3 دن تک ہی اس کی پرمیشن ہے۔ تو اس بات کو صرف اس مسئلے کو گویا اظہار، اس مسئلے کو ظاہر کرنے کے لیے، اس مسئلے کے اظہار کے لیے صحابیات کے عمل ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثلا سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو اپنے بھائی کے انتقال کے 3 دن جب گزر گئے تو انہوں نے اسپیشلی کچھ خوشبو وغیرہ منگوائی جو سے زیب و زینت کا اظہار ہوتا ہو، وہ منگوائی، اس کو استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو استعمال کرنے کی وجہ بھی یہ ارشاد فرمائی کہ مجھے اس کی کوئی حاجت اس وقت نہیں تھی، صرف بات وہ تھی، مسئلہ شو کرنا تھا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا، واضح کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہی ہے کہ سوگ صرف 3 دن ہے، وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو اس کے اظہار کے لیے میں نے اس خوشبو وغیرہ کو، زیب و زینت کو اختیار کیا ہے تاکہ مسئلہ کلیئر ہو کر سامنے آ جائے۔ اسی طرح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم مومنین کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے والد ابو سفیان کا جب انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کے انتقال کے بعد انہوں نے بھی ایسے کیا۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہوا، والد صاحب کا انتقال ہوا ہے تو والد صاحب کے ہمارے ہوتا ہے نا، ہمارے نارملی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، جب اس طرح کا کوئی اتنا کلوز فیملی میں ممبرز کو چلا جاتا ہے تو بعض اوقات ہفتے گزر جاتے ہیں، وہ لوگ گھروں میں ایسی کیفیت بنا کے رکھتے ہیں، کھانا نہیں بنائیں گے، کچھ طرح دیگر کام کاج نہیں جائیں گے، اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ تو یہاں شریعت کا گویا وہ مسئلہ ظاہر کرنے کے لیے آپ نے بھی 3 دن گزرنے کے بعد کچھ خوشبو وغیرہ منگوائی، اس کو استعمال فرمایا، اور پھر یہی بات ارشاد فرمائی جس کی حاجت نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اپنے شوہر کے۔ کیا بات ہے، یعنی یہ کتنا خوبصورت انداز ہے عرفان بھائی کہ صحابیات اپنے عمل سے بتا رہی کہ نبی پاک کے فرمان پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ اگرچہ ان کو خوشبو کی حاجت نہیں تھی، اگرچہ ان کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں تھی، مگر انہوں نے کر کے بتایا کہ 3 دن گزر گئے، اب سوگ کا زمانہ چلا گیا۔ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں تو بہت سارے معاملات میں ہمیں خرابی نظر آتی ہے، وہیں انتقال کے معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوگ کی صورتحال ہے وہ کہیں 10 دن تک، کہیں 40 دن تک سلسلہ رہتا ہے کہ وہ گھر میں ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے، کہیں جھاڑو نہیں لگائی جاتی، چارپائیاں نہیں جلتا، چارپائیاں الٹ دی جاتی ہیں، گھر میں کھانا نہیں پکایا جاتا، اچھا آنے والوں کے سامنے ایسا عجیب و غریب منہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا پھر کوئی خوشی کا دن آ گیا، مثال کے طور پر 3 دن کے بعد عید آ گئی تو عید الفطر میں نئے کپڑے نہیں پہنتے، جان بوجھ کے نہیں پہنتے، اچھا نہیں تھے، دل نہیں چاہ رہا تو وہ ایک الگ میٹر ہے، باقاعدہ جان بوجھ کے نہیں پہنتے۔ عید الاضحیٰ آ گئی یا 12 ربیع الاول شریف آئی تو گھر پہ چراغا پوری دنیا کر رہی ہے، چراغا نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی تو ہمارے ابو کی 10ویں کی فاتحہ بھی نہیں ہوئی ہے، ہماری بہن کا جو انتقال ہوا تو 20واں بھی نہیں ہوا۔ تو یہ جو انداز ہے نا، اس سے بھی ہم نے عرفان بھائی نے جو گفتگو کی ہے، 2 صحابیات کا عمل بتایا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، اپنی نفس کی خواہش کے پابند نہیں ہیں۔ اسی شریعت نے ہمیں 3 دن سوگ کا حکم دیا ہے کہ 3 دن سوگ کی اجازت ہے، وہی شریعت ہمیں فرماتی کہ 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کا کتنا خوبصورت عمل ہے، نبی پاک نے ایک مرتبہ فرما دیا۔ اب یہ صحابیات کتنے یوں سمجھے کہ جواں ہمتی کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ یا عمل کے ذریعے بتا رہی ہے کہ فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے، اور اس کا اگر اظہار دیکھنا تو ہماری ذات کو دیکھ لو۔ یہی صحابہ کرام کا انداز رہا ہے۔ اچھا پھر سفر ہو یا حضر، تجارت کا معاملہ ہو، گھریلو معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہو، غلام محی الدین بھائی، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرما دیا کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، چاہے وہ سفر کا معاملہ ہو چاہے تجارت کا معاملہ ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل، صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام ہم اتنے ادب سے اسی لیے لیتے ہیں نا کہ انہوں نے اطاعت میں کمال کر دیا، سبحان اللہ۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا یہ بھی ہے کہ ایک تو ہے نا کہ کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ اس عمل سے رک گئے، اور جو بات کہی اس پر عمل کیا۔ صحیح۔
بعض صحابہ کرام تو ایسے بھی تھے کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں ہے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ سے اندازہ لگا لیا کہ حضور کو یہ ناگوار گزرا ہے، تو اس عمل سے رک گئے۔ واہ واہ۔ جیسا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو رنگوا رہی تھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک گھر میں داخل ہوئے اور جب دیکھا کہ کپڑوں کو رنگا جا رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس الٹے قدم گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ اچھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ میرے آقا تو سادہ زندگی گزارنے والے تھے اور یہی اہل بیت کا معمول تھا۔ حضور علیہ السلام رنگوانا، کپڑے رنگوانا اگر جائز طریقے سے ہو تو درست ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سادگی پسند تھے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے فوراً وہ جو کپڑے تھے اس کو الگ کر دیا اور آپ نے پھر اس کو استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت فرمایا نہیں ہے، اچھا یہاں فرمایا اظہار ہوا ہے، جی بالکل اظہار ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ اب یہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ وجہ یہ کہ محبوب کی ناراضگی سے بھی خوف آتا ہے کہ کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، اور یہ تو وہ محبوب ہے جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، بلکہ فرمایا انا اطلب رداک یا محمد، اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے کہ اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رضا چاہتے ہیں ان کے وارے نیارے ہیں کہ اللہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ تو حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، تو یہ ان کا عمل تھا کہ آپ اپنے تیبند کو نیچے رکھا کرتے تھے اور اپنے بالوں کو لمبا کیا کرتے تھے۔ اب یہ یوں ہو سکتا ہے کہ یہ شروع کے جو حکم ہو شروع میں نازل ہوا ہو سکتا ہے ان کو خبر نہ پہنچی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں، کیونکہ اوائل اسلام کا دور تھا تو ہو سکتا ہے ان تک خبر نہ پہنچی ہو، ورنہ صحابہ کرام تو وہ تھے جو حضور کے فرمان پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ اب جب ان کو یہ پتہ چلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خریم کتنا اچھا انسان ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، اگر یہ تہبند کو اوپر رکھے اور اپنے بالوں کو ترشوا لے۔ بس یہ خبر ان کو پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ بالوں کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے 3 طرح کی سنتیں ملتی ہیں۔ ایک تو آدھے کان تک آپ نے بال مبارک رکھے، یا پھر کان کی لو تک، یا اتنے کے کندھوں کو چھو جاتے، اس سے بڑھانا حرام ہے کیونکہ یہ پھر عورت سے مشابہت، عورت سے ملتے جلتے بال ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 طریقے سنت ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت تھی گیسوؤں کے حوالے سے، ان کی مبارک زلفوں کے حوالے سے۔ جب حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فوراً کینچی لی، اپنے بالوں کو کم کیا اور اپنی تیبند کو اوپر کر لیا، اونچا کر لیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے کینچی لے کے بالوں کو تراشا اور اپنے تیبند کو ایسا اونچا کیا کہ ہمیشہ اس پر عمل کیا، یعنی ٹخنوں سے اونچا تیبند رکھنے والے بن گئے۔ تو اب اس میں ہمارے لیے بھی تو درس ہے نا، ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم اپنے پائنچوں کو دیکھ لیں، اپنے کپڑوں کو دیکھ لیں، کیا وہ ٹخنوں سے اونچے ہیں، یا ہم زمانے کے خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ٹخنوں سے اونچے پائنچے رکھنے کو لوگ اچھا سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، اس کو نہ دیکھیں، بلکہ ٹخنوں سے اونچے پائنچے رکھنا سنت ہے، اور تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ لباس کو لٹکانا یہ مکروہ تحریم، یہ گناہ ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ بڑا خوبصورت انداز آپ نے بتایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ چلتا تو آپ یوں اس طرح جو ہے اپنے عمل کو کیا کرتے۔ سفر و حضر کے متعلق جو ہے نا آپ نے سوال کیا تھا کہ تجارت کا سفر ہو یا ویسے ہی اگر صحابہ کرام حضور کے ساتھ سفر پر ہوتے تو روایتوں میں اس طرح آتا ہے کہ جب بھی کسی مقام پر اترتے تو صحابہ کرام منتشر ہو جاتے، الگ الگ جو ہے تقسیم ہو جاتے اور مختلف جگہوں پر چلے جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی سفر پر اترو تو الگ الگ کہیں بیچ میں پڑاؤ کرو، جب بھی کسی سفر پر ٹھہریں اور وہاں پر ٹھہرنا ہو تو پھر الگ الگ نہ رکیں، ایک ساتھ جمع ہوں، کہ یہ تفریق کرنا اور بڑھ جانا، تقسیم ہو جانا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یا یہ شیطانی کام، اس طرح فرمایا۔ تو اب صحابہ کرام نے یہ ایک مرتبہ سنا، جب بھی صحابہ کرام کسی سفر پر ٹھہرتے، کسی مقام پر ٹھہرتے تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام ایک ساتھ جمع ہوتے اور اس طرح جمع ہوتے کہ اگر اوپر چادر تان دی جاتی تو ایک چادر کے نیچے اللہ یعنی فرمان مصطفیٰ پر عمل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا متفرق نہ ہو، ایک ساتھ رہو، تو ایک ساتھ رہنے میں برکت صحابہ نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا۔ اب ہمیں بھی اپنی اطاعت کے معاملے کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارا کردار اس معاملے میں کس قدر بہتر ہے یا ہم کس قدر کمزوری کا شکار ہیں۔ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی
پوچھنا یہ تھا کہ کیا نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہر معاملے میں ضروری ہے، جیسے لباس، خوراک، معاش، نکاح، معاملات وغیرہ؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ فرمایا. تو جب ہمارے لیے اسوہ حسنہ فرمایا گیا تو اب وہ چاہے لباس کا معاملہ ہو، چاہے خوراک کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہو، چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے رشتہ داریاں کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور ہو، تجارت کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی، سوائے خاص ان معاملات کے جو نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات ہیں. ان سے ہٹ کر اس پر پوری کتابیں موجود ہیں، علماء سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں. عام جو زندگی گزارنے کے اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان سب میں ہمیں نبی پاک کی اطاعت ضروری ہے. عبادات، تجارات اور معاملات، ان تمام کے تمام میں نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی جائے گی، اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے. ایک اور کال. یہ بتائیے کہ جو شخص رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے تو عرفان بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں؟ اللہ اللہ اللہ، ان کی رضا کے کیا کہنا ہے. تو وہ ہستی ہیں کہ جو ان کی اطاعت کرے، قرآن کہتا ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. صحابہ کرام ان کی بیعت کرتے ہیں. رب فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اکبر. جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. واہ واہ. ان کی شان تو یہ رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ابو جو کنکریاں پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ان کی شان و عظمت تو یہ ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کہلائے. سبحان اللہ. ان کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا کہلائے. واہ واہ. تو جن کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا کہلاتا ہے، ان کی رضا جوئی یقین اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے. تو اس لیے یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں بالکل یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ یہاں آئیں، ان کی رضا مل جائے تو رب تعالیٰ راضی ہو جائے. کیا بات ہے. تو رسول اللہ کی رضا اگر مل جائے نا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. کام وہ لے لیجیے، اعلیٰ حضرت ہوا کرتے ہیں نا استغاثہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو رسول اللہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی چاہیے. یہاں ایک تھوڑا سا وسوسہ جو پیدا ہوتا ہے نا، شاید سوال کرنے والے کے ذہن میں ہو کہ یہ کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری تو نہیں. تو معاذ اللہ رسول اللہ کی رضا اس لیے تو نہیں کہ ہم اللہ کے ان کو معاذ اللہ معبود مانتے، نہیں. ان کی رضا اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو ان کی رضا چاہنا بھی رب کے حکم کو ماننا ہے. تو اس طور پر اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ شیطان کا وسوسہ ختم ہو جائے گا. اگلی کال دیجیے گا. عشق رسول سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ مجھے اس کی تشریح چاہیے. شعر یہ ہے کہ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. جزاک اللہ. آمین ویاکم. انشاءاللہ اس کا جواب بھی لیں گے ہم غلام محی الدین بھائی سے. غلام محی الدین بھائی کے اس شعر کا مقصد بتا دیں. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. کیا مطلب ہے؟ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی. تو جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور کامل محبت ہے تو یقیناً وہ نار جہنم سے آزاد ہوگا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اور خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، کہ جس کے دل میں واقعی حضور کی محبت ہے تو اس سے شرک متصور نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مشرک ہو جائے یا کافر ہو جائے. اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہ سند ہے، اور یہ یوں سمجھیں کہ ایک دلیل ہے کہ یہ شرک نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہے تو وہ انشاءاللہ جہنم سے بھی بچے گا، اور ایسا بچے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چشم ابرو سے ایک اشارہ کریں گے اور جہنم سے نجات دلائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا، بڑا پیارا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا یہ کمال کا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. حالانکہ آگ تو جو ہے وہ جلانے کے لیے ہوتی ہے، مگر یہ عشق رسول کی آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی. تو محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اگلی کال دیجیے گا. ارسلان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں محسن بھائی کی آمد
مرحبا محسن بھائی، یہ ارشاد فرمائیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں تاکہ ہم بھی ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کر سکیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے جو سوال کیا ہمارے مبلغین اسی پر گفتگو کر رہے ہیں، یقیناً آپ نے سنا ہوگا اور مزید بھی انشاءاللہ ہم جو بیان کریں گے وہ اسی موضوع پر ہے کہ صحابہ کا انداز کیا تھا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ ماشاء اللہ، سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ محسن بھائی مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ نے بڑے اچھے انداز میں شعر کا ایک مصرع پڑھا، سید اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے۔ اللہ کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور محبت کرنے والوں کی محبت ہمارے دل میں راسخ فرمائے۔ موضوع ہمارا عرفان بھائی صحابہ کرام کے حوالے سے چل رہا ہے کہ ان کا انداز اطاعت، کسی سے قطع تعلق کرنا، کسی سے تعلق جوڑنا، یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اپنے نفس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی جس سے شریعت چاہ رہی ہے کہ تعلق توڑو وہاں ہم جوڑ لیتے ہیں، جہاں جوڑنے کا ہے وہاں ہم توڑ لیتے ہیں۔ تو اس معاملے میں صحابہ کرام کا انداز کیا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہاں قطع تعلق نہیں کرنا یا یہاں کرنا ہے، تو وہاں انداز اور نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں فرامین مصطفیٰ وہ کس طرح عمل کرتے تھے؟ ایک تو یہ پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح تعلیم فرمایا اس طرح صحابہ کرام کا کرنا صحیح، چاہے اس کا تعلق قطعی منی بعد ایسی سچویشن بھی بنی۔ ویسے تو نارملی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں صل من قطعک، اللہ اللہ کیا بات، جو تجھ سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاؤ۔ تعلیمات یہی ہیں اور اسی کا پرچار ہے، اسی کی ترغیب ہے اور یہی ہمیں حکم ہے، نارملی حالات میں یہی حکم ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک سچویشن بڑی اس طرح بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہوا غزوہ تبوک ہوا جب، تو اس میں سے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان پیچھے رہ گئے۔ بڑا مشہور واقعہ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اس کو ڈیٹیل بیان کیا گیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تین جو پیچھے رہ گئے۔ بخاری شریف نا کتاب المغازی میں اس واقعے کو بڑے ڈیٹیل سے حضرت کعب بن مالک سے روایت کیا گیا، بڑا ایمان افروز ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں، جو اس میں انہوں نے کلمات اپنی کیفیت بیان کی ہے، یہ بدری صحابی ہیں، لیکن وہ اس معاملے پیچھے رہ گئے، پیچھے رہتے ہی گئے۔ بالآخر جو فائنلی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یہ پہنچ نہ سکے، اور بھی کچھ رہ گئے تھے، کچھ منافقین بھی رہ گئے تھے۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے عذر لے کر، وہ دوسرے لوگ جو نہیں گئے تھے وہ اپنا عذر بیان کرتے رہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سن کر ان کی معذرت قبول کرتے رہے، وہ جاتے رہے، اپنے ادائے کریمانہ سے معاف فرماتے رہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ دو اور صحابی تھے، ہم تینوں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جا کر عرض کیا حضور ہمارا عذر کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سچ سچ کہہ دیا، عرض کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی بس عذر نہیں ہے۔ ارشاد ہوا تمہارا فیصلہ بھی پھر ہوگا، تب تک تم منتظر رہو۔ اللہ اللہ، وہ بظاہر آزمائش دیکھیں، سچ بھی بولا اور آزمائش بھی کیسے، باقی سب کو فیصلہ سنا دیا گیا، معافی کا پروانہ یہاں روک لیا گیا، انتظار کرو تمہارے بارے میں کیا ڈیسیژن لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جب فیصلے کے جو ایام گزرے نا، اس میں کیفیت بدلتی گئی۔ پہلے تو کہا گیا کہ مسلمان ان سے کو بات چیت کرنا بند کر دیں، صحیح۔ اب یہ حضرت کعب کہتے ہیں میں نوجوان، باقی جو میرے ساتھی دو تھے نا وہ تو گھر میں بیٹھ گئے، اپنے آپ گھر میں مقید کر لیا، لیکن میں ذرا جوانی کے عالم میں بھی تھا اور ذرا ہمت تھا، میں نے کہا میں لوگوں پہ جاتا، لوگ بیٹھے ہوتے میں جا کے سلام کرتا، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا، مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرا۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام کا جذبہ، اب وہی ساتھی ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، صرف ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا کہ اب ان سے بات چیت نہیں کرنی، ساری دوستیاں، رشتہ داریاں، تعلقات ایک طرف، آقا کا فرمان ایک طرف۔ ایسا عمل کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت مجھ پر ایسا بھی آ گیا کہ مجھے یہ حکم دے دیا گیا کہ اب آپ اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، یعنی یہ رشتہ کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے، ہر اس کو شادی شدہ مرد سمجھتا ہے کہ اس رشتے کی اپنی ایک معاملات ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی جب حکم دیا گیا، اب دیکھیں بظاہر صورتحال ایسی ہے کہ ایک آزمائش آئی ہوئی ہے نا، سخت آزمائش ہے،
اس میں یہ بھی ان سے چلو گفتگو ہو جاتی تھی، بات چیت ہو جاتی تھی، کچھ نہ کچھ دل بہل جاتا ہوگا، کچھ نہ کچھ سے بات چیت کر لیتے ہوں گے، گھر میں جو بات چیت ہو جاتی ہوگی، اس کو بھی موقوف کرنے کا حکم ہوا۔ اللہ، اس صورتحال میں یہاں تک بھی روایت میں آتا ہے کہ دوسرے غیر مسلموں کے کسی قبیلے کے سردار نے آفر بھی کی کہ تم بڑے نوجوان ماہر ہو، اگر تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ استغفر اللہ، یعنی یہ سچویشن ہے اور اس میں آزمائش میں، لیکن یہ کیسے ثابت قدم لوگ تھے، اللہ، کیسی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی، سبحان اللہ، تاریخ ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔ اچھا، جب یہ حکم ہوا نا کہ اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جاؤ، انہوں نے اس وقت بھی کمال انداز اپنایا۔ کہتے ہیں میں نے پیغام بھیجا کہ عرض کیا کہ حضور کیا فقط جدا ہونا ہے، یعنی ان کو اپنے والد گھر بھیج دوں، اس طرح جدا ہونا ہے، یا طلاق دے دینی ہے؟ اللہ، یعنی رشتہ بالکل ختم کرنا ہے یہاں تک، یعنی وہ ویسے دین کا حکم کیا ہے کہ قطع تلقی نہیں کرنی، یہاں چونکہ حکم آ گیا تو وہی صحابہ کرام کمال اتباع کرتے ہوئے ان کے لیے دین بن گیا۔ جانتے تھے نا کہ شریعت تو مصطفیٰ کریم کے قول کا نام ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ معاملہ ہوا تو وہ اسی وقت انہوں نے یہ اپنا مظاہرہ پیش کیا، تو اس وقت فرمایا گیا کہ نہیں، طلاق نہیں دینی، صحیح، فقط ویسے جدائی کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو اس معاملے میں صحابہ کرام اس حد تک اطاعت کرنے والے۔ اللہ، پھر ان کو خوشخبری کیسے ملی جب ان کی وہ توبہ قبول کرنے کا جو معاملہ ہوا، یہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی چھت پر تھے، وہ جو خوشخبری لینے والا آیا اور وہ اس سے گلے مل کر روئے، دوست نا، کزن تھے، تو جن کے پاس جاتے جا کر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا میں اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو انہوں نے آگے سے نا جواب کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسول عالم۔ جب یہ کہنے میرے آنکھوں سے آنسو نکل ہے، لیکن کیفیت اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ جو آقا نے اس وقت بھی فرمایا کہ اپنی بیوی کو سیپریٹ ہو جاؤ، تو چونچرا نہیں کی، بلکہ یہاں تک پوچھا حضور طلاق دینی ہے ویسے سیپریٹ ہونا ہے۔ تو پھر یہاں بھی یہ بھی قابل غور بات ہے نا، ایک تو انہوں نے سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا، پھر جو صحابہ کا عمل تھا، ٹھیک ہے، اچھا یہ کہ وہ بازار میں یا اپنے گھر میں یا خفیہ طور پہ چاہتے تو مل سکتے تھے، مگر ان کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک نے منع فرمایا ہے، تو اب چاہے خفیہ ہو چاہے اعلانیہ ہو، حضور کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے عرفان بھائی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کریں، اور پھر ہم یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم غیب دیا ہے، آپ یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ہمارے اعمال کو نبی پاک ملاحظہ فرماتے ہیں، پھر ہم اطاعت بھی نہ کریں، معاذ اللہ فرما برداری سے منہ موڑیں، سنتوں سے جی چرائیں، تو یہ ہمارا انداز درست نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہمارے درس کے لیے ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ مزید کچھ فرما رہے تھے عرفان بھیا؟ ایک تو یہ واقعہ تھا نا طلاق کو قطع تلقی کرنے کے حوالے سے، اب دوسرا پہلو دیکھیں جی کہ صحابہ کرام کا طرز عمل عرب کے اندر نکاح کو بڑی، ویسے تو ہے نا ان کے یہاں کفف کا بڑا ہوتا تھا معاملہ، لحاظ رکھا جاتا تھا برابری کا کہ بھئی شادی کہاں کرنی ہے، فیملی کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، کیا معاملہ ہے، اس کو بڑا وہ دیکھا کرتے تھے۔ سیدنا ربیہ بن کعب اسلمی مشہور صحابی ہیں، ان کا واقعہ کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، سل ربیہ والا واقعہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین اٹھایا کرتے تھے، آقا کو وضو کروایا کرتے تھے، سعادت ملا کرتی تھی۔ پھر ایک مرتبہ وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ جب دریائے کرم جوش پہ تھا، اسالو کا مرافقہ تھا فی الجنہ، اعزاز بھی پایا۔ تو یہی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ ویل نہیں تھے، فیملی کے حوالے سے فائنینشلی بھی اتنے ویل نہیں تھے، تو انہوں نے نکاح کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ آپ فلاں قبیلے میں چلے جائیں۔ مسند احمد کی روایت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ فلاں قبیلے میں چلے جائیں، وہاں جا کر میرا میسج دے دیں، اللہ اکبر، کہ ربیہ جو ہیں وہ شادی اس قبیلے میں کریں گے۔ اللہ، نبی پاک کا حکم ہے کہ ان کا نکاح ان سے ہوگا۔ یعنی اب یہاں پر غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کی کیفیت محبت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کس مقام پر پہنچی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں صرف میسج گیا ہے، یعنی ہمارے ہاں جب رشتہ دیکھنے کا معاملہ آتا ہے تو کیا کیا نہیں دیکھا جاتا، جی وہ بھی باتیں کی جاتی جو نہیں کرنے کی ہوتی، وہ بھی اللہ غیبتیں چغلیاں، اللہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ معاملہ فقط میسج گیا اللہ،
اور اس طرح سے میں کیا جواب آیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر آئے ہیں، ان کے خالی ہاتھ لٹایا جا ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ جیسے کہیں گے ویسے ہی ان کی بات پر لبیک کہا جائے گا۔ یعنی یہ تھا جذبہ صحابہ کرام کا، خانگی معاملات کے حوالے سے بھی، آئلی زندگی کے حوالے سے بھی، جہاں انسان بہت کچھ سوچتا ہے فیصلہ کرنے سے پہلے، ڈیسیژن لینے سے پہلے، وہ چاہے نکاح کا معاملہ ہو چاہے طلاق کا معاملہ ہو، بڑے سینسٹیو میٹر ہے، داریوں کا معاملہ ہو، کرنا ہوں یا ختم کرنی ہوں، بہت سوچ بچار کا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن انہوں نے جب یہ آقا کے منہ سے نکل گیا تو اب پھر سب کچھ ختم ہے، جو انہوں نے فرمایا اس پر انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ یعنی صحابہ کرام یقیناً اسی شعر کے مصداق، یعنی ان کی پوری دنیا حضور کی ذات تھی، ان کا پورا دین حضور کا ذات تھا۔ اسی طرح خوبصورت واقعہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضور نے فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے، ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے مدینے کی طرف حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ اپنے بیٹے حضرت سلمہ کو لے کر اور اپنی زوجہ کے ساتھ ام سلمہ جو بعد میں امی جان بنی، ام المومنین بنی ان کے انتقال کے بعد، تو ہجرت کر رہے ہیں اور سواری کی نکیل پکڑ کے اپنی بیوی کو، زوجہ محترمہ کو اور اپنے بیٹے کو بٹھا کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں کہ قبیلے والے آ گئے۔ ان کی زوجہ کے قبیلے والے آتے ہیں اور انہوں نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، کہا کہ ہم اپنی قبیلے کی لڑکی کو، اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو اکیلے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ اس کو ہجرت نہیں کرنے دیں گے۔ ادھر سے ان کے قبیلے والے آ گئے، حضرت ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ، اور انہوں نے ان کے بیٹے کو لے لیا اور کہا کہ ہم اپنے قبیلے کے بیٹے کو نہیں جانے دیں گے، تمہیں جانا تو خود جاؤ۔ اب ایک طرف بیوی کی جدائی، ایک طرف بیٹے کی جدائی، اور حکم ہے کہ ہجرت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ بیٹا اور بیوی دونوں کتنے اہم رشتے ہیں، لیکن صحابہ وہ تھے جو حضور کی اطاعت پر ان رشتوں کو بھی قربان کر دیا کرتے تھے۔ آپ رونے لگے، ادھر آپ کی بیوی رو رہی ہیں، زوجہ محترمہ رو رہی ہیں، ادھر بیٹا رو رہا ہے، دونوں کو جدائی کروا دی گئی، ادھر بیوی کو لے لیا گیا، زوجہ محترمہ کو قبیلے والوں نے واپس لے جا رہے ہیں، ادھر سے بیٹے کو واپس لے جا رہے ہیں، اور کہا کہ ہجرت کا ارادہ ترک کر دو تو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ لیکن آپ نے حضور کے حکم پر ایسا عمل کیا کہ اس سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے، آپ آنسو بہاتے ہوئے ہجرت کر گئے۔ اللہ لا جدائی کو برداشت، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی پوری تصویر یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ یعنی بیوی کی جدائی برداشت کر لی، بیٹے کی جدائی برداشت کر لی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہیں۔ ایسی اطاعت اگر ملے گی تو صحابہ کی زندگی واہ۔ پھر یہ ہمارے لیے بھی تو قابل غور بات ہے نا کہ صحابہ کرام کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں یا نبی پاک کے عشق کی بات کرتے ہیں یا واقعات بیان کرتے ہیں تو دیکھیں جذبہ تو بڑھتا ہے، ایک مسلمان کی کیفیت تو تبدیل ہوتی ہے، مگر اس کیفیت کو برقرار رکھنا اور اپنے عمل میں ان جذبات کو لے کر آنا، عملی جامہ پہنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیے ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، ہم ایسے لوگوں میں بیٹھے کہ جہاں پہ ہمیں اطاعت رسول کا جذبہ ملے، جہاں اتباع سنت کا ہمیں ماحول ملے، ایسی گیدرنگ سے اپنے آپ کو نکالے کہ جہاں اتباع و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رکاوٹ پیدا ہو۔ ورنہ یاد رکھیں کہ ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے اور عمل سے دور رہیں گے، اور جب عمل سے دور رہیں گے تو پھر وہ عشق رسول کی لذت اور اس کی وہ مستی ہمارے کردار میں آ نہیں سکے گی۔ تو اپنے کردار کو بھی ہمیں دیکھنا۔ آپ نے بہت پیاری جو گفتگو کی، یہ جو حضرت ابو سلمہ والا واقعہ بیان کیا، یہاں بھی محبت رسول کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ یہاں جو آپ نے ذکر کیا کہ حضرت ربیعہ کے جو نکاح کا پیغام دیا، اسی طرح ایک واقعہ اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کا رنگ جو ہے وہ کالا تھا اور کوئی ان سے نکاح جو نہیں کرتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم فرمایا کہ فلاں گھر پہ چلے جاؤ، صحابی سے کہو کہ جو ہے نا نبی کریم نے میرا نکاح تمہاری بیٹی سے کر دیا ہے۔ اب وہ جو عشق و محبت کا انداز ہے، وہ صحابی ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ تھوڑے سے تردد میں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ان کو کیسے دوں۔ اب وہ بیٹی پردے کی آہٹ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد کی آواز کو سن رہی ہے، اور اپنے والد کے جب چہرے کو دیکھا تو اب اس نے اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دیا، کہا کہ ابا جان اگر رسول اللہ نے فرمایا ہے تو مجھے رشتہ قبول۔ اب آپ دیکھیں ان کے یہاں سارے رشتے ناتے رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں جو عزت، ہمیں جو شہرت، ہمیں جو منصب اور ہمیں جو وقعت ملی ہے وہ مصطفیٰ جان
جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کی وجہ سے ملی ہے، ہم اس دامن سے وابستہ ہوئے ہیں تو ہماری عزت ہے، آج لوگ ہمیں پہچانتے ہیں۔ تو یہ وہ جذبہ تھا کہ جو اطاعت رسول پر ابھارتا تھا۔ یقین مانے آج بھی قوم مسلم اپنے پھر اس عروج پر جا سکتی ہے جب اسی جذبے کو اپنے اندر بیدار کرے کہ ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہو، نبی پاک کے فرمان کے مطابق ہو، حضور کی سنت کے مطابق ہو، حضور کی شریعت کے مطابق ہو۔ یقین مانیے گا کہ ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی، اور جو ایک عجیب سی کیفیت ہماری زندگیوں میں ہے اور مسلمان آج جو پسپائی کا شکار ہے، اس سے نکل کر وہ عروج بام پائیں گے کہ اللہ نے چاہا مسلمانوں کی ہیبت کفار پر بیٹھے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دنیا میں امن و آشتی کا ایک ماحول قائم ہوگا۔ اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ہمیں جذبہ نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں سمجھ کر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اطاعت و فرما برداری کے درس سنیں، فیضان سنت کا درس سنیں، آپ خود مطالعہ کریں، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، انشاءاللہ عز و جل اطاعت کا جذبہ بڑھے گا، اور اطاعت کرنے کے لیے اللہ نے چاہا آپ کو ماحول بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہمارے ان کلمات کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔